نبی کا تو مقام چھوڑ دو، تمہارے بابے جن کو گمراہ کر کے گئے ان کی نسلوں کو میں نے بدل دیا اللہ کے فضل سے، اللہ نے میرے ذریعے بدلا، میں نے بھی نہیں بدلا، تو باباؤں کے بابا تو ہم ہوئے نا پھر۔ کتنا تکبر ہے، تیرا بابا کبے کہ سارے اولیاء کی گردن پہ میرا پاؤں تے تو پڑے سبحان اللہ ہے، تے میں جو تو کما کہ تیرے بابے دی نسل میں بدل دیتی تے تنوں غصہ چڑھتا ہے؟ نازنو متکبرین، تکبر کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا، اور پورٹریٹ اس طرح کیا ہوا جناب بڑے نرم دل ہوتے تھے۔ میری داڑھی نہیں نکلی تھی نا تو میں نے وہ تصوف کی کتابیں پڑھی ہوئی ہیں جو آج لوگوں نے صرف نام سنے ہیں، کیمیاء سعادت، کشف المحجوب، مکاشفۃ القلوب، رسالہ قشیریہ، جس کے حوالے تھے۔ یقین کریں میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں ہمارا 15 سال کا اسٹوڈنٹ بھی پڑھے نا تو مذاق اڑائے ان کتابوں کا، کیونکہ ہم نے لوگوں کو قرآن و سنت کا شاید چٹا دیا ہے اللہ کے بندے۔ تو تم لوگوں کی تعلیمات یہ ہے اور ہمیں دوست لگائی ہوئی ہے اس کی بابوں کے نا پیچھے لگایا ہے۔ اور جی محمود غزنوی جو ہے وہ ابو الحسن خرقانی کا کرتا لے گیا تھا سومناتھ میں ہونے کے لیے، اور فتح ہوگی اور رات کو بابا جی پھر ناراض، بابا جی کیوں آئے؟ وہ کہتے ہیں کہ تو نے اتنی کم قیمت لگائی ہے، اگر تو یہ کہتا نا کہ ہندوستان کی سرزمین میں قیامت تک کوئی کافر نہ باقی بچے تو یہ بھی قبول ہو جانی چاہیے۔ اور یہ بات صرف یہ کہانی باز بیان نہیں کر رہے، تذکرۃ الاولیاء جو انٹرنیشنل بک ہے بابوں کی کہانیوں کی، فرید الدین عطار جو 627 ہجری میں فوت ہوا، جسے منگولوں نے قتل کیا تھا، اور آج انہی منگولوں کی اولاد کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی ہے، تو ان کی باقیات اللہ کے فضل سے ہم نے ختم کی۔ کعبے کو مل گئے پاسپاں صنم خانے سے، جو ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا، فرید الدین عطار نے یہ نقل کیا ہے ابو الحسن خرقانی کے بارے میں۔ تو محمود غزنوی وہ کہتے ہیں جی وہ کرتا، اللہ کے بندو مسلم شریف میں حدیث ہے، ہماری ماں سیدہ عائشہ سلام اللہ علیہا، ان کی جب وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے اپنی بہن اسماء بنت ابی بکر کو نبی اسلام کا کرتا گفٹ کیا، کسروانی طیالسی کالا جبہ، اور وہ اس کا دھون مریضوں کو شفا کے لیے پلاتی تھی۔ وہ کسروانی طیالسی جبہ جنگ قادسیہ اور یرموک میں سیدنا عمر نے تو نہیں بھجوایا کہ یہ بعد میں تو محمود غزنوی نے سومناتھ میں جب حملہ کرنا ہے تو ابو الحسن خرقانی کا کرتا رکھنا ہے۔ اب مجھے بتائیں اگر اللہ کے نبی کا کرتا رکھ دیا جائے تو پوری کائنات کو ہی کلمہ پڑھ لینا چاہیے، لیکن اللہ کے نبی جب وہ کرتا پہن کے چلتے تھے تو کوئی دیکھ کے تو کلمہ اس طرح نہیں پڑھ لیتا تھا، ورنہ تو ابو جہل مسلمان ہو جاتا۔ یہ دنیا بدل رہا ہے۔ پھر ہم ان کی جب کہانیوں کے مذاق اڑاتے ہیں، کہتے ہیں بزرگوں کا مذاق اڑا رہے ہیں، بھئی ہم بتا رہے ہیں بزرگوں کا کوئی لینا دینا نہیں ہے نبی الاسلام کی تعلیمات کے ساتھ۔ بابا جی ہاں ابھی تو وہ باقی ہے، اگر تم ہوا سے سونا نکال سکتے ہو تو دیش کی غریبی کیوں نہیں مٹا دیتے؟ اوپر دیکھا تو سونا، نیچے دیکھا تو سونا، دائیں دیکھا تو سونا، بائیں دیکھا تو سونا۔ اور یہ بھی یہ مصباحی صاحب جو بیچارے بیان کر رہے ہیں نا، ان کا بھی قصور نہیں، کشف المحجوب میں لکھا ہوا ہے علی بن عثمان الجبیلی نے اپنے پیر ابو الفضل قطلی کے بارے میں۔ اللہ کے بندو صحیح بخاری میں موجود ہے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اولیاء کے امام ہیں، انہیں جب خلیفہ چنا گیا تو انہوں نے صحابہ کرام سے کہا کہ دیکھو میرا کاروبار بڑی اچھے طریقے سے چل رہا تھا، اب تم نے خلافت کے امور میرے سپرد کر دیے ہیں تو میں اپنے بیوی بچوں کو کہاں سے کھلاؤں گا؟ تو پھر صحابہ کرام نے مشورہ کر کے ان کے لیے ایک مہاجر کے برابر وظیفہ جو تھا وہ ان کے لیے مقرر کیا، اور پھر بخاری کے الفاظ ہیں کہ ابو بکر نظام حکومت چلائیں گے اور جو مسلمان عوام ہے وہ ان کو اور ان کے گھر والوں کو ان کی ضروریات کو پورا کریں گے، یعنی حضرت ابو بکر اور ان کے اہل البیت کو مسلمانوں کے چندے میں سے ملے گا، ان کے اہل البیت میں سے انہیں کھلایا جائے گا۔ یہ کہتے ہیں بابا جی 60 سال تو پال رہے ہیں مزار علیہ، اور صحابہ کا یہ عقیدہ تھا کہ صحابہ نے ابو بکر کو پالنا ہے، کیونکہ بیچارہ کاروبار نہیں کر رہے آپ تو کہاں سے کھائیں گے؟ اور یہ جو مزاروں پہ کہہ رہے ہیں نا
آج جناب ان مزاروں کا چندہ بند کریں، کتے پھرتے نظر آئیں گے آپ کو ان مزاروں کے اوپر، کوئی صفائی کرنے والا نہ ملے گا۔ یہ چندہ اکٹھا کرتے ہیں آپ سے، تھوڑا سا آپ پہ لگاتے ہیں اور باقی اپنی توندیں بڑھاتے ہیں، اور آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ کھلا رہے ہیں لوگوں کو۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو مسلح اٹھایا تو سونا کوئی نہیں نکلا۔ اور اس سے بھی بڑھ کر میں تو ایک بار کانپ اٹھتا ہوں جب وہ سورہ التوبہ کی آیت نمبر 92 غزوہ تبوک کے موقع پر اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب آپ کے پاس عربی لوگ حاضر ہوتے ہیں کہ ہم بھی آپ کے ساتھ رومن امپائر کے خلاف لڑنے جائیں گے غزوہ تبوک میں، اور آپ ان سے کہتے ہیں کہ میں کوئی ایسی چیز نہیں پاتا کہ جس کے ذریعے تمہاری مدد کروں، تمہیں سواری دوں، جانے کا ساز و سامان دوں کہ تم میرے ساتھ شامل ہو سکو، یعنی اتنے غریب وہ لوگ ہیں۔ اور نبی تم جب ان سے کہتے ہو نا کہ میرے پاس تو کوئی ایسی چیز نہیں کہ میں تمہاری مدد کر سکوں، تو وہ تمہارے پاس سے اس حال میں لوٹتے ہیں کہ ان کی آنکھیں آنسوؤں سے تر ہوتی ہیں اس غم کے سبب کہ ہم اپنے نبی کے ساتھ جہاد میں قتال میں شریک نہیں ہو سکتے۔ تو نبی علیہ السلام نے تو اوپر دیکھا تو سونا، نیچے دیکھا تو سونا، کوئی نہیں ہوا۔ اور تو جامع ترمذی میں آیا کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کتنے صحابہ کرام کی ذمہ داری اٹھائی، اور نبی علیہ السلام نے انہیں جنت کی بشارت دی کہ عثمان جنتی ہے، آج کے بعد چاہے جو مرضی کرے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے بھی کوئی مسلح نہیں اٹھایا تھا، وہ امیر تھے، سمپل۔ اوپر دیکھا تو سونا، نیچے دیکھا تو سونا۔ وہ اللہ سے ڈر جاؤ یار، یہ کون سا دین لوگوں کو سکھا رہے ہو تم؟ اور پھر آگے مشورے دے رہے ہو جی آئی ایم ایف کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، دادا دربار ہی چلے جاؤ۔ ہاں میرا بھی یہ موقف ہے کہ سارے درباروں کا چندہ جو ہے گورنمنٹ جمع کرے اور آئی ایم ایف کا قرضہ اتارے، جتنے انہوں نے چندے اکٹھے کیے ہیں، بالکل اگر یہ مطلب لے رہے ہیں، لیکن وہ تمہیں یہ لے رہا ہے۔ پھر جب ہم اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ ہمارے بزرگوں کا مذاق اڑاتے ہیں، آپ لوگوں نے اپنے بزرگوں کا مذاق خود اڑوایا ہے۔ آپ لوگوں نے دین جو امت کو دی ہے نا، سواریاں سوار کی ہیں مکے اور مدینے کی آوازیں لگا کر، عزتیں امیل کی ہیں تم نے اللہ اور اس کے رسول کے نام کے اوپر، عز و جل و صلی اللہ علیہ وسلم، چندے بٹورے ہیں، جائیدادیں بنائی ہیں، لیکن الٹیمیٹلی دھوکہ یہ دیا ہے کہ اس امت کو جا کے تم نے بغداد شریف، اجمیر شریف، دیوبند شریف میں جا کے پھینک دیا، غداری کی ہے تم لوگوں نے رسول اللہ کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر دیکھ لو اللہ تعالیٰ نے کتنی بڑی بلا تھوڑے اتنے چھڑ دیتی ہے، کہتے ہیں جی انسانی تاریخ ہی جتنا بڑا فتنہ نہیں آیا۔ بالکل صحیح کہا تو بڑا پیر نہیں جنہیں میرے سر کی قیمت رکھی ہے، انہوں نے کیا کہ اتنا بڑا فتنہ اسلامی تاریخ ہی نہیں آیا، بالکل یہ عربی والا فتنہ تھوڑے اتنے اتنی بڑی ازمائش کرتے پہ ہی نہیں سی، بالکل صحیح بات ہے۔ بہت برا وقت آیا، بابیوں ہوتے بھی، دیوبندیاں ہوتے بھی، بریلویاں ہوتے بھی، شیعہ ہوتے بھی، تا وقت ہے کہ یہ لوگ اپنی فرقہ واریت کو چھوڑ کر اس شخص کے ساتھ اپنی نسبت مضبوط نہ کر لیں کہ جس کی قبر مدینے میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سیدھی سی بات ہے۔ تو ان لوگوں نے دین کے ساتھ یہ